اللہ کی آدم تیری بیگم کون ہے؟ تیری بیگم، نکاح پڑھایا، پھینکا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو. تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون. آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں آخر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو، تمہارا مہر ادا ہو جائے. آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے تمام مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو فاسق بھی خبر لائے تو اس کی تحقیق، تدقیق اور سرچ کر لیا کرو. میرے سامنے ایک ویڈیو ہے، ایک بھائی نے یہ طارق جمیل کا ویڈیو بھیجا ہے. طارق جمیل تو ویسے بھی بغیر پیندے کا لوٹا، جھوٹی روایات، افسانوی قصے اور کہانیاں بیان کرنے میں مہارت تامہ. اس نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم اور حوا کی جب شادی ہوئی تو دین مہر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود طے کی گئی، جبکہ یہ بے سروپا، من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اس سلسلے میں جس کتاب کا یہ لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ للقسطلانی، اور اس کی شرح ہے زرقانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 ہے. ان اللہ سبحانہ لما خلق آدم خلق له حواء من ضلع من اضلاعه اليسرى وهو نائم فلما استيقظ ورآها سكن اليها ومد يده اليها فمنعته الملائكة حتى يؤدي مهرها فقال وما مهرها؟ قالوا تصلي على محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات. اللہ رب العالمین نے جب آدم کو پیدا کیا تو حوا کو بھی بائیں پسلی سے پیدا کیا. وہ سوئے ہوئے تھے، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حوا بازو میں، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے روک دیا، کہا کہ نہیں، چھو نہیں سکتے جب تک دین مہر نہ ادا کر دو. آدم نے کہا کہ دین مہر کیا ہے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 مرتبہ درود بھیجو، 3 مرتبہ. اسی طرح سے ابن الجوزی نے، جن کی وفات 795 ہجری میں سلوۃ الاحزان ہے، کہ جب ملائکہ کا کلام انہوں نے سنا تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا کتنا؟ فقال صلی علی حبیب محمد ابن عبداللہ 20 مرہ. دوسری روایت میں 20 مرتبہ. تو 20 مرتبہ درود بھیجا. اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ 100 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دفعہ. 3 مرتبہ کا ذکر کہاں ہے؟ المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50. نزہۃ المجالس منتخب النفائس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172. الشرح الکبیر للدردیر المالکی حاشیۃ الدسوقی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 496. اسی طرح سے بستان الواعظین لابن الجوزی 478 پر
10 مرتبہ کا ذکر ہے. سعادت الدارین للنبہانی الباب الثالث برقم 6 نظرۃ المجالس منتخب النفائس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25. اسی طرح سے 20 مرتبہ کا ذکر مواہب اللدنیہ ہی میں ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50. ابن الجوزی سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے 100 دفعہ کا ذکر ہے اعانت الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395. اور اسی طرح سے کئی روایتیں پائی جاتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1000 دفعہ بھی درود کا ذکر آیا ہے اعانت الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 پر. معلوم یہ ہوا کہ طارق جمیل کو اللہ تعالی ہدایت دے, اس عمر کو پہنچ گئے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے من گھڑت جھوٹے واقعات. اب جو اللہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا, اس کو کس نے سنا, کس نے دیکھا, اس کی سند کیا ہے, کہاں ہے اس کی سند, بتائے کوئی. اور جھوٹی روایت کو پروموٹ کرنے میں ویسے بھی مہارت یہ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے ڈرو, جھوٹی روایات سے اپنے سماج کو بچاؤ. ایسی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب مت کرو جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرام ہے, حرام. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, جس کی سند کا تمہیں پتہ نہیں, جس کے بارے میں تمہیں یقینی علم نہیں, تم کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے. یہ بات بہت ہی اہم ہے, مسلمان ان چیزوں پر غور کریں. اللہ کے حوالے سے ایک نبی بغیر ثبوت کے نہیں بول سکتے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, اگر رسول بھی کوئی اپنی طرف سے بات کر دے تو اللہ رب العالمین فوراً گرفت کرے گا. تو بھلا بتاؤ کہ یہ کوئی 8ویں صدی کا ہے تو کوئی 9ویں صدی کا ہے, اور وہ ایسا قصہ بیان کرتا ہے کہ آدم نے یہ کہا, فرشتے نے یہ کہا. یہ مکالمہ کس نے سنا آخر؟ اس کی تو دلیل ہونی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے, لیکن کچھ نہیں, بے سروپا چیز. 3 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ درود, یہ دین مہر ہے, بے سروپا ہے, اور یہی چیز بہت زیادہ مشہور ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مزید لوگوں کو بیدار کر دے تاکہ ایسے گویے لوگوں کو پکڑیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں سے تم بیان کر رہے ہو. یاد رکھو میرے بھائیوں, جس دن ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ بیداری آ گئی کہ جو کوئی بھی علم غلم بات بول کر کے جائے فوراً اس کو پکڑے اور کہے کہ اس کی دلیل دے کر جاؤ, اس کی دلیل دے کر جاؤ. جس دن ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا, ہر آدمی کنٹرول سے بولنا شروع کرے گا. علم غلم قصہ کہانی نہیں, بلکہ قرآن و سنت کی باتیں صحابہ کے منہج کے مطابق بولے گا.